امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت 3 مثالیں دی. وہ کہتے ہیں دنیا کی مثال 2 سوتنوں کی سی ہے اور آخرت کی. ایک کو راضی کرے گا تو دوسری ناراض ہو جائے گی. یا انہوں نے فرمایا کہ اس کی مثال مشرق اور مغرب کی ہے. تو مشرق کی طرف جائے گا تو مغرب سے دور ہو جائے گا. یعنی جو دنیا کی طرف جائے گا وہ اللہ سے، آخرت سے اور جنت سے اور اللہ کی رضا سے دور ہو جائے گا. اور تیسری مثال وہ فرماتے ہیں کہ 2 پیالوں کی سی ہے جس میں پانی صرف ایک میں ہے. ایک کا پانی دوسرے میں ڈالے گا تو دوسرا خالی ہو جائے گا. یعنی اگر آخرت کو بھرے گا تو دنیا خالی، دنیا کو بھرے گا تو آخرت خالی. یعنی اپنی نگاہ آخرت کے اوپر رکھنی ہے. لیکن یہاں ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ میں جب اس سارے فلسفے کو پڑھ رہی تھی تو نوجوان نسل کے سوالات میرے سامنے تھے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ پھر ہم محنت کیوں کریں، پھر ہم کمائیں کیوں، پھر ہم کسب کیوں اختیار کریں. تو سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بہت خوبصورت اس کی شرح فرمائی اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ بہت غور کرنے کی بات انہوں نے فرمایا کہ وہ کسب اختیار کرے اور دنیا کے لیے اتنی محنت کرے کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، لیکن وہ آخرت کو اس طرح اپنے پیش نظر ہر لمحے رکھے کہ اگلا لمحہ اس کا آخرت کے لیے ہے، وہ اس دنیا سے جانے والا ہے. اب یہاں سے موٹیویشن ملتی ہے ہمیں عمل کی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا میں واقعہ پڑھ رہی تھی کہ آپ کا دنیا کی بے ثباتی کے اوپر کس طرح کا اعتقاد تھا. آپ کو کسی نے کہا کہ آپ گھر بنا لیں، آپ نے فرمایا مجھے یہاں لوگوں کے بنائے ہوئے گھر ہی مقصود ہیں، میں یہاں اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا، میں اپنا گھر آخرت میں بنانا چاہتا ہوں. ایک دفعہ بارش آئی، آندھی طوفان آیا اور آپ نے پناہ لینے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، آپ کو ایک خیمہ نظر آیا، آپ اس میں گئے، دیکھا کہ وہاں ایک عورت موجود ہے، آپ وہاں سے ہٹ گئے. پھر آپ ایک غار کی طرف گئے، دیکھا وہاں ایک شیر موجود ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے شیر پر ہاتھ رکھ کے اللہ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ عورت کے لیے بھی تو نے خیمہ بنایا، اس کے لیے بھی تو نے غار بنایا، کیا عیسیٰ کے لیے بھی تو نے حفاظت کی کوئی جگہ بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ تیری امان میری بارگاہ میں ہے، اور جب تو بروز حشر میرے پاس آئے گا اور جنت میں آئے گا تو میں تیرا نکاح 100 حوروں کے ساتھ کروں گا، اور تیرے نکاح کے اندر وہ لوگ شامل ہوں گے کہ جو دنیا سے بے رغبتی رکھتے تھے.